بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان المجید ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین سبحان اللہ وحسن اولئک رفیقا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ علیک صحابک صلی اللہ یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک صلی اللہ یا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک صلی اللہ یا نبی اللہ. حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب الاحترام قابل صدر احترام بزرگوں دوستوں بالخصوص اسٹیج پر طلبہ فرما حضرات علماء ذی وقار، قرآن مجید فرقان حمید کی ایک سورہ نساء کی کچھ تفصیلی نکات کے حوالے سے گزشتہ درس میں عرض کیا تھا. آج اسی سلسلہ کی دوسری کڑی اور کچھ مزید آیات پر آپ حضرات کی خدمت میں چند گزارشات عرض کرنی ہے. امید ہے کہ آپ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے. قرآن مجید فرقان حمید جو پیغام ہدایت ہے، کتاب لا ریب ہے اور رہتی دنیا تک ایک ضابطۂ حیات ہے، جس میں انسانی زندگی کے ہر مسئلے کا حل بھی موجود ہے اور انسانی زندگی کے لیے یہ کتاب ہدایت ایک ضابطۂ حیات کی حیثیت رکھتا ہے. سورہ نساء کے حوالے سے گزشتہ درس میں عرض کیا تھا کہ اس میں احکام کا ذکر بھی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مقامات اور بعد مناسک کا ذکر بھی کیا گیا ہے. اسی سورہ کی آیت نمبر 85 ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو کوئی اچھی سفارش کرتا ہے تو اس کو اچھی سفارش کا اجر ملتا ہے، اور جو کوئی بری سفارش کرتا ہے تو بری سفارش کا وبال اس پر ہوگا. اور اللہ رب العزت ہر چاہے پر قادر ہے. سفارش جس کو عربی زبان میں شفاعت کا لفظ بولا جاتا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے سفارش کرنا، یعنی دو آدمیوں کا آپس میں اس طرح مل جانا، کسی آدمی کا دوسرے آدمی سے مل جانا کہ وہ دوسرا اس کی ضرورت پوری کرے. عربی زبان میں اس کو شفاعت کہتے ہیں، کسی کی سفارش کرنا، کسی کے لیے درخواست پیش کرنا. اور قرآن مجید فرقان حمید نے بتایا کہ اس کی دو صورتیں ہیں، اچھی سفارش بھی ہوتی ہے، بری سفارش بھی ہوتی ہے. بعد اوقات انسان کسی ضرورت مند کے لیے کسی دولت مند کو سفارش کرتا ہے تو یہ اچھی بات ہے. بعد اوقات انسان کسی ایسے گھر کو دیکھتا ہے جس کا نظام مشکل سے چل رہا ہے، وہ گورنمنٹ کو اپیل کرتا ہے، حکومت کو اپیل کرتا ہے، سفارش کرتا ہے مالی امداد کے لیے، یہ اچھی بات ہے. کسی مظلوم آدمی پر ظلماً کوئی کیس بنا دیا جاتا ہے، کوئی شخص پولیس پر جا کر، عدالت میں جا کر سفارش کرتا ہے تو اچھی بات ہے. اور ایسی شفاعت اور ایسی سفارش کی قرآن نے تعریف کی ہے کہ اس کا اجر ملتا ہے کہ ایک مظلوم کی مدد کی، کمزور کی مدد کی اور اس کے حق میں شفاعت کی سفارش کی ہے. لیکن قرآن نے یہ بھی بتایا کہ بری سفارش بھی ہوتی ہے، اور وہ بری سفارش یہ ہے کہ ایک بندہ جس چیز کا حق نہیں رکھتا اور ہم جانتے ہیں کہ اس بات کا اہل نہیں ہے، اس کی سفارش کرنا اس کا وبال ہے، اجر نہیں ہے. جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کسی عہدے پر فائز ہونے کے قابل نہیں ہے اور ہم جانتے بھی ہیں کہ اس کا حق بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اگر ہم جا کر وہاں سفارش کرتے ہیں اور وہ کام ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا، دونوں صورتوں میں اس سفارش کی وجہ سے وہ وبال اس بندے پر ہوگا جس نے جان بوجھ کر یہ سفارش کی، یا آگے جا کر جس کو شفاعت کا لفظ عربی میں بولتے ہیں. لیکن اس میں ایک قابل توجہ بات جو آپ حضرات سے میں عرض کروں
کسی سیاسی پارٹی سے وابستگی کے بغیر یہ بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، جو ہم ووٹ کاسٹ کرتے ہیں، ووٹ ڈالتے ہیں، فقہاء نے لکھا ہے کہ اس کی حیثیت بھی سفارش کی ہے۔ ووٹ ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو بندہ الیکشن میں کھڑا ہے، جس کو آپ ووٹ دے رہے ہیں، آپ اس کی سفارش کر رہے ہیں کہ یہ بندہ اس عہدے کے قابل ہے، اس سیٹ کے قابل ہے جس سیٹ کا یہ الیکشن لڑ رہا ہے۔ اب اگر آپ جان بوجھ کر میں یا آپ ہم جانتے ہیں کہ وہ اس بندہ اس قابل نہیں ہے اور وہ اس کی اہلیت نہیں رکھتا، پھر بھی ہم جان بوجھ کر اگر ووٹ اسی کو دیں جانتے ہوئے بھی کہ یہ اس کے قابل نہیں، تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں دینا پڑے گا۔ بے شک۔ تو اس لیے یہ بات یاد رکھیں، قرآن نے یہ قاعدہ دے دیا کہ سفارش اچھی بھی ہوتی ہے، بری بھی ہوتی ہے، جس کو عربی زبان کے اندر شفاعت کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اب یہ تو شفاعت ہے، سفارش ہے دنیا کے حوالے سے، دنیاوی معاملات کے اندر، لیکن ایک شفاعت کا تصور آخرت کے ساتھ بھی ہے اور ایک سفارش کا تصور آخرت کے ساتھ بھی ہے۔ اس کا قانون بھی قرآن نے بیان کیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے دن کوئی سفارش نہیں کر سکے گا سوائے اس کے جس کو رب نے اجازت دی ہے، بے شک۔ اور اللہ رب العزت اس کی بات کو پسند بھی کرتا ہے اور اللہ رب العزت اس کی بات پر راضی ہے۔ اس کو اختیار ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قیامت کے دن سفارش کر سکے، اور شفاعت کا اختیار اس کو اللہ نے عطا کیا۔ پھر قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کی ایک طویل فہرست ہے، اس میں انبیاء کرام بھی ہیں اور اس میں صلحاء امت ہیں، اولیاء ہیں، معصوم بچے ہیں، قرآن مجید ہے، کعبۃ اللہ ہے، ماہ رمضان ہے۔ اس کے علاوہ ایک فہرست ہے کہ ان لوگوں کو اختیار ہے کہ یہ قیامت کے دن اپنی ایک حد اور دائرے کے اندر رہ کر سفارش کر سکیں گے۔ لیکن ان تمام سفارشوں میں سے سب سے بڑی سفارش قیامت کے دن، جس کو شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے، وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، سب سے بڑی سفارش قیامت کے دن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ اب یہ امت کا اجماعی عقیدہ ہے۔ اس میں صرف فقط ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ آج نبی علیہ السلام کو شفاعت کا اختیار نہیں ہے، اس لیے کہ اگر آج ہم نبی علیہ السلام کے لیے شفاعت کا اختیار مان لیں تو یہ شرک ہو جائے گا۔ قیامت کے دن عین موقع پر ان کو شفاعت کا اختیار دیا جائے گا۔ لیکن اب آپ عقل کے ترازو پر اس بات کو تولیں کہ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ ایک چیز آج شرک ہے اور کل جائز ہو جائے گی۔ استغفر اللہ۔ آج شرک ہے، کل میدان حشر میں وہ جائز ہو جائے گی اور وہاں شرک نہیں رہے گی۔ جو چیز آج شرک ہے وہ کل بھی شرک ہے۔ بے شک۔ جو آج کسی صورت میں شرک ہے وہ کل کسی اور صورت میں بھی، اس صورت کے اندر بھی، کسی اور صورت کے اندر بھی شرک ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ آج بھی نبی علیہ السلام کو شفاعت کا اختیار ہے بے شک، اور کل میدان حشر میں بھی ان کو شفاعت کا اختیار ہوگا۔ بے شک۔ اب اس شفاعت کا دائرہ کار کیا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سفارش اور شفاعت کبریٰ کا جو منصب نبی علیہ السلام کو دیا گیا، اس کی حدود اور دائرہ کار کیا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت ہے، عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، سبحان اللہ، کہ اللہ رب العزت آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ مقام محمود کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا مقام محمود اصل میں وہ شفاعت کبریٰ کا منصب ہے، بے شک، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن فائز ہوں گے اور اپنے گناہگار امتیوں کی شفاعت فرمائیں گے، بے شک، اور نبی علیہ السلام کی شان اور رفعت کے حوالے سے میدان حشر میں سب سے بڑا منصب یہ مقام محمود ہے۔ سبحان اللہ، اور اس منصب پر جب سرکار فائز ہوں گے تو پھر کائنات کی ہر مخلوق حضور کی تعریف کرے گی۔ مفسرین نے لکھا کہ یہاں تک کہ خود رب کائنات اپنے حبیب کی تعریف فرمائے گا۔ سبحان اللہ، تو اس مقام محمود سے مراد مقام شفاعت ہے، شفاعت کبریٰ ہے۔ دوسرا مقام جو قرآن نے شفاعت کے حوالے سے بیان کیا، فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، آپ راضی ہو جائیں گے۔ اب مفسرین نے لکھا اگر کوئی بندہ یہ پوچھے کہ شفاعت کبریٰ یا شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حد، قید اور دائرہ کار کیا ہے،
تو قرآن کی یہ آیت بتاتی ہے کہ شفاعت مصطفیٰ کی ایک ہی حد ہے اور وہ رضائے مصطفیٰ، سبحان اللہ، کہ جب تک سرکار راضی نہیں ہو جائیں گے اپنی امت کی شفاعت فرماتے رہیں گے۔ سبحان اللہ، شفاعت مصطفیٰ کی حد اور دائرہ کار حضور کی رضا ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، فرمایا اس وقت تک سرکار اپنی امت کی سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے، جہاں تک کہ خود رب کائنات اپنے حبیب سے فرمائے گا کہ حبیب اب تو آپ راضی ہیں نا۔ سبحان اللہ۔ اس پر 3 حدیث آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ پہلی حدیث حضرت جبریل امین، اور یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حضرت جبریل امین نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، دیکھا کہ سرکار کی آنکھوں میں آنسو ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہے۔ عرض کیا رب فرماتا ہے کہ آپ کو کس بات میں پریشان کیا؟ اے حبیب آپ کیوں غمگین ہیں، کیوں رو رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جبریل میری امت، امتی امتی، میری امت کیا بنے گا میری امت کا؟ جبریل امین کو رب نے حکم دیا، فرمایا میرے حبیب سے کہو کہ ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو ناراض نہیں کریں گے، سبحان اللہ، آپ کی امت کے بارے میں آپ کو راضی کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اے حبیب جب تک آپ فرمائیں گے اور آپ جب تک راضی نہیں ہوں گے آپ کی امت کی سفارش قبول کی جائے گی، شفاعت ہوتی رہے گی۔ اور دوسرا مقام جس کو طبرانی نے نقل کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن میں اپنی امت کی سفارش کرتا رہوں گا، شفاعت کرتا رہوں گا، جہاں تک کہ غیب سے ندا دے کر مجھ سے پوچھا جائے گا کہ حبیب راضی ہو گئے، تو حضور فرماتے ہیں میں عرض کروں گا یا اللہ ہاں میں راضی ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ تیسری بات جو تفسیر قرطبی کے اندر ہے اور وہ یہ ہے کہ جس وقت قرآن کی آیت اتری وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور جبریل امین قرآن کی آیت لے کر آئے کہ رب فرماتا ہے ان قریب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرے ایک امتی جنت میں داخل نہیں ہو جائے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، حق جاری، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ غوثیہ، یا غوثیہ، عظمت مصطفیٰ، زندہ باد، شفاعت مصطفیٰ۔ زندہ باد۔ جب تک میرا ایک امتی جنت میں نہیں چلا جائے گا اس وقت تک میں راضی نہیں ہوں گا۔ فرمایا اپنی ساری امت کو بخشواؤں گا، جنت میں لے جاؤں گا، ان کے لیے شفیع بن کر کام آؤں گا، ان کی سفارش کروں گا، اور شفاعت کبریٰ پر ایک نہیں بے شمار حدیث ہے۔ ایک حدیث جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا، اب آپ میں سے میں بھی آپ بھی ہر شخص اپنے گریبان میں جھانکے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ کیا کیا اور حضور کو اپنی امت سے کتنی محبت ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے اختیار دیا گیا 2 باتوں کے اندر، ایک فرمایا ابھی آدھی امت بغیر حساب و کتاب کے جنت میں، سبحان اللہ، اور دوسرا اختیار یہ تھا کہ حبیب آپ شفاعت کا منصب لے لیں۔ سبحان اللہ، ایک یہ ہے کہ آدھی امت سے حساب نہیں لوں گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ شفاعت کبریٰ کا منصب آپ لے لیں، جس کی آپ سفارش کریں گے وہ بخشا جائے گا۔ سبحان اب آپ ابھی اپنی مرضی بتائیے آپ کی مرضی کیا ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے میں نے شفاعت کا منصب اختیار کیا۔ کیوں؟ فرمایا امت کا بھلا اس میں تھا، امت کے لیے جو چیز کفایت کرتی ہے وہ یہ چیز تھی کہ میں شفاعت کا منصب اختیار کروں، آدھی امت بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جاتی، تو باقی آدھی امت کا کیا بنتا؟ فرمایا میں نے شفاعت کا منصب اختیار کیا تاکہ کل قیامت کے دن ہر امتی میری اس شفاعت کے منصب سے فائدہ اٹھا سکے۔ پھر ایک سوال جو ذہن میں آیا، آج بھی آتا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کیا صحابہ کرام کو اور فرمایا تم کیا سمجھتے ہو کہ میں شفاعت اس کی کروں گا جو متقی ہوگا؟ فرمایا نہیں، جو گناہ کبیرہ والا آئے گا، گناہوں سے لتھڑا ہوا آئے گا اور خطا کرنے والا گناہوں سے آلودہ ہو کر آئے گا، میں اس کی بھی شفاعت کر کے اس کو جنت میں ساتھ لے گا۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو کسی مقام پر اپنی امت کو بھولے نہیں، ہر مقام پر اپنی امت کو یاد رکھا، اور پھر ایک مقام پر جب عرض کیا سرکار کل قیامت کے دن
75 उम्मतें, तो आपको कहां तलाश करें? फरमाया कभी पुल सिरात पर आना, वहां हूंगा। अगर हुजूर वहां ना हो, फरमाया हौज़े कौसर पर हूंगा। सुभान अल्लाह, वहां ना हो, फरमाया फिर जन्नत के दरवाजे पर हूंगा। सुभान अल्लाह। और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उस मनसब को जब खुद बयान किया तो किस अंदाज से कि मस्जिद नबी में सरकार तशरीफ लाए तो सहाबाए किराम की मजलिस सजी हुई है और सहाबाए किराम अंबियाए किराम की अजमत और शान का जिक्र कर रहे हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना, एक सहाबी फरमाते हैं, देखो अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को क्या शान अता की कि उनको अपना खलील बनाया। दूसरे सहाबी फरमाते, देखो मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने क्या शान अता की है, उनसे अल्लाह ताला हम कलाम हुआ और हमको कलीमुल्लाह बनाया है और उनको अपने साथ हम कलामी का शर्फ भी अता किया और उनको दूर पर बुलाकर वाहिद तौरात दी। और तीसरे सहाबी कहते हैं, देखो कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की क्या शान है कि वो सफीउल्लाह है और फिर आदम अलैहिस्सलाम की शान क्या है कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने चुन लिया। अब सारे नबियों की जब शान बयान हुई तो नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबाए किराम से फरमाया कि बात ठीक है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह है, ये बात भी ठीक है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह है, आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने चुन लिया, हर नबी को मकाम मिला। फरमाया अब सुनो अपने नबी का मकाम भी। फरमाया मुझे अल्लाह ने अपना हबीब बनाकर कायनात में भेजा है, वो कलीमुल्लाह है, खलीलुल्लाह है, सफीउल्लाह है। फरमाया मुझे अल्लाह ने हबीबुल्लाह बनाकर भेजा है, लेकिन मैं इस पर फख्र नहीं करता, मैं इस पर फख्र नहीं करता। और फरमाया कल हम्द का झंडा मेरे हाथ में होगा, लिवाउल हम्द पर मुझे मनसब दिया जाएगा, मैं इस पर फख्र नहीं करता। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कल जन्नत का दरवाजा सबसे पहले मैं खटखटाऊंगा और जन्नत में सबसे पहले दाखिल भी मैं होऊंगा। कैसे? फरमाया एक हाथ में अबू बकर का हाथ होगा और दूसरे हाथ में फारूक आजम का हाथ होगा। सुभान अल्लाह। और एक मकाम पर फरमाया कि जन्नत का दरवाजा मैं खटखटाऊंगा और मेरे खटखटाने पर जन्नत का दरवाजा खुलेगा, सबसे पहले मैं दाखिल होऊंगा, फिर मेरी उम्मत में से सबसे पहले सिद्दीक़ अकबर दाखिल। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इस मनसबे शफाअत को बयान करते हुए मजीद फरमाया जब मैं जन्नत में दाखिल होऊंगा तो मेरे साथ मेरे उम्मत के गरीब लोग होंगे, कमजोर लोग मेरे साथ जन्नत में दाखिल होंगे, जन्नत में साथ जाएंगे। और फिर फरमाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि शफाअत के इख्तियार भी मुझे दिया, मैं जिसके बारे में सिफारिश करूंगा रब्बे कायनात उसको जन्नत में दाखिल करेगा। सुभान अल्लाह। एक और मकाम पर जहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस मनसब शफाअत को बयान किया और शफाअत कुबरा के मनसब को समझाया कि मनसब है क्या, तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैदान हश्र का नक्शा ये होगा कि सोने के मिंबर बिछाए जाएंगे, हर नबी अपने मिंबर पर होगा, हर नबी आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी अपने मिंबर पर है, लेकिन सरकार फरमाते हैं मेरा मिंबर खाली होगा, मैं अपने मिंबर पर नहीं बैठा, मेरा मिंबर खाली है। अर्ज़ किया हुजूर आप कहां होंगे? फरमाया मैं जन्नत के पास खड़ा हूंगा, इसलिए कि ऐसा ना हो कि मैं तो जन्नत में चला जाऊं, मेरा कोई उम्मती पीछे रह जाए। सुभान अल्लाह। मैं अपने मिंबर पर नहीं बैठूंगा और मैं उस वक्त तक खड़ा रहूंगा जब तक मैं रह के उम्मती जन्नत में नहीं चला जाएगा। फिर रब मुझसे फरमाएगा ए हबीब आप अपने मिंबर पर नहीं बैठे, क्या परेशानी है? तो हुजूर फिर फरमाते हैं कि मैं अर्ज करूंगा उम्मती, सुभान अल्लाह। अल्लाह मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। रब फरमाएगा हबीब आप चाहते क्या है? हुजूर फरमाते मैं अर्ज करूंगा या अल्लाह मैं ये चाहता हूं कि इनका हिसाब जरा जल्दी हो जाए। सुभान अल्लाह। तो फिर रब फरमाएगा कि बुलाओ मेरे हबीब की उम्मत को। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब उम्मत का हिसाब हो जाएगा फिर जो जहन्नम के निचले कड़े में होगा उसके बारे में भी मुझे हुक्म दिया जाएगा कि हबीब उस जहन्नम के निचले कड़े में भी अगर आपका कोई गुलाम उम्मती है तो आपको इजाजत है आप उसका हाथ पकड़कर उसको जन्नत के बागों में। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। नारे तहकीक, हाथ चार। नारे हैदरी, या
اس حدیث کا آخری جملہ بڑا ایمان افروز اور روحوں کو جلا بخشنے والا جملہ، توجہ ہے آپ کی، روحوں کو جلا بخشنے والا جملہ، آخری جملہ حضور فرماتے ہیں جب میرے سارے امتی جنت میں چلے جائیں گے تو داروغہ جہنم کے پاس آؤں گا، داروغہ جہنم مجھ سے کہے گا اے اللہ کے حبیب آپ نے اپنا کوئی غلام جہنم میں چھوڑا ہی نہیں، سارے جنت کے باغوں میں چلے گئے۔ اگر کوئی جہنم کے نچلے گڑھے میں بھی تھا اس کو بھی آپ نے نکال لیا اور وہ جنت کے باغوں میں پہنچ گیا، تو اے حبیب آپ کو رب نے جو شفاعت کبریٰ کا اختیار دیا ہے وہ اختیار یہ ہے کہ اس منصب پر فائز ہو کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنے غلاموں کی نہیں بلکہ نوح علیہ السلام کی امتی بھی ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے بھی ہوں گے، موسیٰ علیہ السلام کے بھی ہوں گے، وہ سارے نبی اکٹھے ہو کر ان نبیوں کے ماننے والے نوح علیہ السلام کے پاس آپ سفارش کریں، وہ فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، یہ میرا منصب نہیں ہے۔ پھر سارے اکٹھے ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے پاس آپ سفارش کریں، وہ فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، یہ میرا منصب نہیں ہے۔ پھر اکٹھے ہو کر موسیٰ کلیم اللہ کے پاس آپ سفارش کریں، وہ فرمائیں گے یہ میرا منصب نہیں ہے۔ اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، پھر آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر کہیں گے آپ ہماری سفارش کریں۔ تو اب جواب یہ نہیں ہوگا کہ اذهبوا الی غیری، اب جواب ہوگا اذهبوا الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہونا عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے۔ اب وہ سارے اکٹھے ہو کر بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور نبی علیہ السلام فرماتے میں رب کے حضور ایسا سجدہ کروں گا کہ رب خود فرمائے گا ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں رب کی ایسی تعریف کروں گا اس سجدے میں کہ مجھ سے پہلے بھی خدا کی ایسی تعریف کسی نے نہیں کی اور قیامت تک کرے گا بھی کوئی نہیں۔ پتہ چلا جتنے پہلے خدا کی حمد کرنے والے گزر گئے، جتنے قیامت تک آئیں گے سارے نگاہ مصطفیٰ میں ہیں۔ حضور سب کو جانتے ہیں، ان کے حمد کرنے کے انداز کو جانتے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ انہوں نے خدا کی تعریف کیسے کی ہے۔ فرمایا جو تعریف میں کروں گا مجھ سے پہلے بھی کسی نے نہیں کی، قیامت تک کوئی نہیں کرے گا، اور اتنی تعریف کروں گا کہ خود رب فرمائے گا ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے پیارے سر کو اٹھائیے، آپ جس جس کی سفارش کریں گے، جس جس کی شفاعت کریں گے وہ بخشا جائے گا۔ لیکن ایک سوال ہے، اگر آپ کا ذوق ہو تو عرض کروں۔ اب آپ نے سن لیا، میں نے بیان کر دیا، میں نے اپنے اساتذہ سے سنا، علماء سے سنتا رہتا ہوں، آپ بھی سنتے رہتے ہیں کہ شفاعت کا اختیار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ شفاعت کبریٰ کے منصب پر امام الانبیاء کو فیض دیا گیا۔ تو قیامت کے دن پھر لوگ آدم علیہ السلام کے پاس کیوں جائیں گے؟ ڈائریکٹ امام الانبیاء کے پاس کیوں؟ جب میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، شفاعت انہوں نے کرنی ہے، سفارش انہوں نے کرنی ہے، تو پھر یہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جانے کا مقصد کیا ہے؟ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جانے کا مقصد کیا؟ جب میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، امت کو یہ عقیدہ سکھایا گیا کہ شفاعت کا اختیار امام الانبیاء کے پاس ہے، تو پھر یہ ہر نبی کے پاس جا کر آخر میں امام الانبیاء کے پاس جانا، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا جواب مفسرین نے دیا۔ آپ فرماتے ہیں قیامت کے دن خدا اپنے بندوں کو یہ بات بھلا دے گا، آپ بھی بھول جائیں گے، میں بھی بھول جاؤں گا، ہم بھول جائیں گے کہ شفاعت کس نے کرنی ہے۔ کیوں حضرات؟ فرمایا رب چاہتا یہ ہے حشر کا میدان ہو، عظمت مصطفیٰ کے ڈنکے بجے، جب سارے نبیوں سے ہو کر میرے نبی کے پاس آئیں گے تو حشر کے میدان میں پتہ چلے گا جس مقام پر کسی نبی کو فائد نہیں کیا وہاں آمینہ کے نار کو وہ بن سکتا ہے۔ حیدری، حکمت و شان
عظمت مصطفیٰ کے ترانے تو ہم وہاں بھی سنیں گے، اور اب اپنے حبیب کی عظمت کو وہاں بھی ظاہر کرے گا کہ جس کی کہیں نہیں بنتی اس کی بارگاہ مصطفیٰ میں بنتی، سبحان اللہ، جہاں آ جاؤ۔ اور عیسیٰ علیہ السلام بھی تو یہی کہیں گے، اذهبوا الی محمد، پیچھے رہ وہی کہیں گے، اب وہاں چلے جاؤ۔ تو یہ ختم نبوت کا عقیدہ بھی بیان ہو رہا ہے سبحان اللہ، کہ اب ان کی بارگاہ میں چلے جاؤ، اب اذهبوا الی غیری نہیں، اب اذهبوا الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج نعرہ ختم نبوت زندہ باد زندہ باد نعرہ ختم نبوت زندہ باد زندہ باد نعرہ ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ حضرات، اسی سورہ نساء کی ایک اور آیت ہے، اور وہ آیت اس میں حکم دیا گیا کہ جب تم سے کوئی سلام کرے تو تم بہترین الفاظ کے ساتھ اس کے سلام کا جواب دو۔ اب اس حوالے سے چند گزارشات عرض کرنی ہے ضروری، ویسے تو اس حوالے سے آپ جانتے ہیں تفصیل۔ پہلی بات کہ عربوں کے اندر سلام کا طریقہ یہ تھا کہ جب آپس میں ملتے تو کہتے حیاک اللہ، اللہ تمہیں زندہ رکھے، یہ ان کا طریقہ تھا، اللہ تمہیں زندہ رکھے۔ اور عیسائیوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ سینے پر ہاتھ رکھتے، یہودیوں کا طریقہ تھا وہ جھکتے ہیں، اسی طرح مجوسیوں کا طریقہ تھا۔ لیکن اسلام نے اپنے ماننے والوں سے کہا کہ تم کہو السلام علیکم۔ سبحان اللہ، اب یہاں ذہن میں بات آتی ہے کہ حیاک اللہ کا لفظ جو ہے یہ بھی تو دعا ہے کہ اللہ تمہیں زندہ رکھے، جو عرب کے لفظ بولتے تھے، لیکن نبی رحمت نے ان الفاظ کو تبدیل کر کے فرمایا کہ تم السلام علیکم کہو۔ سبحان اللہ، اب بہت ساری حکمتیں ہیں، لیکن ذرا حضور کی فصاحت و بلاغت دیکھیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تدبر دیکھیے کہ یہ حکم کیوں دیا گیا کہ السلام علیکم کہو، حیاک اللہ کے الفاظ نہ کہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو بندہ زندہ ہوتا ہے ضروری نہیں کہ وہ سلامت بھی ہو۔ توجہ ہے آپ کی؟ جو بندہ زندہ ہوتا ہے ضروری نہیں کہ وہ سلامت بھی ہو سکتا ہے وہ معذور ہو سکتا ہے کسی آزمائش میں مبتلا ہو، کسی تکلیف میں ہو، کسی پریشانی میں ہو۔ زندہ کے لیے سلامت ہونا ضروری نہیں، فرمایا اس لیے زندگی کی دعا دے دی، سلامتی کا معنی اس میں نہیں آیا۔ تو سرکار نے فرمایا تم کہو السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، اس لیے کہ جو سلامت ہے وہ لازمی طور پر زندہ ہے، اس کو زندگی کی دعا بھی مل گئی، سلامتی کی دعا بھی مل گئی۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب سلام کرنا کس کو ہے، کیسے کرنا ہے، انداز کیا ہوگا۔ سب سے پہلی بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین انداز سے جواب دو۔ وہ جواب کیسے ہوگا بہترین انداز سے؟ فرمایا تمہیں کوئی کہے السلام علیکم تو تم جواب میں کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبحان اللہ، تمہیں کوئی کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو تم جواب دو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اگر وہ برکاتہ کے الفاظ بھی بولے تو تم ومغفرتہ کے الفاظ بھی ساتھ بولو۔ سبحان اللہ، لیکن اب جو سلام میں پہل کر رہا ہے اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ جواب دینے والے کے لیے کچھ چھوڑ بھی دے پیچھے۔ بے شک، اب سارے وہ بولتے کہ برکات بھی بول دیا، رحمت بھی، مغفرت بھی، تو اب جواب دینے والا کیا کہے گا؟ بلکہ ایک روایت کے اندر ہے بھی کہ جب اس طرح سلام کسی نے کیا تو جواب میں صرف وعلیکم السلام کہا گیا، تو عرض کیا کہ حضور باقی الفاظ فرمائے اس میں چھوڑے ہی کچھ نہیں، کیونکہ حکم یہ ہے کہ جواب اس سے بہتر انداز سے دو، بڑھا کر دو، تو اس نے پیچھے چھوڑا ہی کچھ نہیں، سارے الفاظ بول دیے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو سلام کرتا ہے تو یہ سلام کرنا سنت ہے اور اس کا جواب دینا، سارے بولیں جواب دینا واجب ہے۔ اب سلام کس کو کرنا ہے، کس صورت میں کرنا ہے؟ تو فرمایا کہ سب سے پہلے کافر، گمراہ، فاسق، فاجر، ان کو سلام نہیں کیا جائے، ان کو سلام نہیں کیا، کہ سلامتی کی دعا ہے تو اس فاسق، فاجر اور گمراہ کو سلامتی کی دعا نہیں دی جائے گی۔ اسی طرح وہ بندہ جو قضائے حاجت میں مصروف ہو اس کو بھی سلام نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح فرمایا جو بندہ خطبہ دے رہا ہے، جب مجلس علم ہے، مذاکرہ ہو رہا ہے، جس طرح یہ مجلس ہے، یا کوئی بندہ اذان دے رہا ہے، تکبیر پڑھ رہا ہے، اقامت کہہ رہا ہے، تو اس کو سلام نہیں کیا جائے گا، اور اگر کوئی اس کو سلام کرتا ہے تو اس پر لازم نہیں کہ یہ جواب دے۔ اسی طرح جو بندہ قرآن پڑھ رہا ہے، حدیث پڑھ رہا ہے، اس کو سلام نہیں کیا جائے گا۔ کوئی بندہ معصیت کے کام میں جوا کھیل رہا ہے، شطرنج کھیل رہا ہے،
گناہ کے کام میں مصروف ہے اس کو بھی سلام نہیں کیا جائے گا، کیونکہ سلام کرنا سلامتی کی دعا ہے، اس گناہگار کو سلامتی کی دعا نہیں دی جائے گی۔ اسی طرح کوئی آدمی برہنہ ہے، غسل خانے میں ہے، اس کو سلام نہیں کیا جائے گا۔ اور پھر ایک بات جو وضاحت کے ساتھ کو کہا نے لکھی، عام طور پر جس کی طرف ہم توجہ نہیں کرتے، وہ بات فرمایا یہ ہے کہ جب ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں تو عام طور پر بندہ بیوی کو سلام نہیں کرتا، حالانکہ کتنا قریب کا تعلق ہے، تو فرمایا کہ بیوی کو سلام کرے۔ یہ فقہا نے لکھا کہ گھر میں داخل ہو تو بیوی کو سلام کرے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تو چھوٹے بچوں کو خود سلام میں پیر کرتے، خود سلام کرتے ان سے، اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سلام کرنا یہ آدم علیہ السلام کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ وہاں سے چلی کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ فرشتوں کی جماعت کے پاس تشریف لے جائیں، تو آدم علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ نے کہا السلام علیکم، تو فرشتوں نے جواب میں کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اس پر اللہ رب العزت نے فرمایا اے آدم، یہ آپ کا اور آپ کی اولاد کا سلام کا طریقہ ہے کہ جو آپ کی اولاد بعد میں آئے گی وہ اس انداز سے ایک دوسرے سے سلام کریں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ مومن نہ ہو، اور تم مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک تم آپس میں محبت نہ کرنے لگو۔ اور فرمایا کہ تمہیں ایک نسخہ نہ بتاؤں، نبوی نسخہ، کہ آپس میں محبت بڑھے گی کیسے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں محبت بڑھانے کا طریقہ یہ ہے تم میں سے جو ایک دوسرے کو جانتا ہے یا نہیں جانتا سلام کرو، سلام کرنے سے محبت بڑھتی ہے، سلام کرنے سے محبت بڑھتی ہے۔ جب تم سلام کرو گے سلام سے محبت بڑھے گی، محبت بڑھے گی تو مومن ہو جاؤ گے، مومن ہو جاؤ گے تو جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ ان سے آپ ہی حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ آپ نصیحت فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے برکت حاصل ہو جائے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کھانا کھلاؤ اور سلام کرو۔ اب کھانا کھلانا اس کی دو صورتیں ہیں، ایک کہ اگر فقراء کو کھلایا تو یہ صدقہ ہے، مساکین کو کھلایا تو صدقہ ہے، لیکن اگر محبت میں ویسے دوست احباب کو کھلایا جاتا ہے تو وہ ہدیہ ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ سلام کرو، جس کو جانتے ہو یا نہیں جانتے اس کو سلام کرو۔ اب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں نکل جاتے ہیں، بھاؤ معلوم نہیں کرتے، چیزوں کا ریٹ نہیں پوچھتے، دکانوں سے گزر جاتے ہیں، سلام کرتے جاتے ہیں۔ تو آپ کے غلام تھے حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک دن حضرت عبداللہ ابن عمر سے پوچھا کہ جناب یہ فرمائیے آپ بازار جاتے ہیں خریدتے بھی کچھ نہیں، بھاؤ بھی کسی چیز کا نہیں پوچھتے، نہ کوئی سودا طے کرتے ہیں، نہ کسی دکان پر رکتے ہیں، بس سلام کرتے جاتے ہیں اور گزرتے جاتے ہیں، کیوں؟ فرمایا تم نے سنا نہیں نبی علیہ السلام کا فرمان کہ سلام کرنا حضور کی سنت ہے، میں صرف اس سنت کی ادائیگی کے لیے بازار جاتا ہوں، وہاں سے خریدنا کچھ نہیں ہے، صرف اس سنت کی ادائیگی کے لیے کہ جو مجھے ملتا ہے میں اس کو سلام کرتا ہوں تاکہ وہ سلام کا جواب دے اور اس سلام کے ذریعے مجھے برکتیں حاصل ہوں۔ اور پھر نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک صاحب حاضر ہوئے، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، صرف یہ الفاظ۔ تو حضور نے فرمایا کہ اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ پھر دوسرے صاحب حاضر ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے لیے 20 نیکیاں ہیں۔ سبحان اللہ۔ تیسرے صاحب حاضر ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے لیے 30 نیکیاں ہیں۔ یعنی جو جس انداز سے سلام کرے گا، احسن انداز سے، اچھے انداز سے، اسی طرح رب کائنات اس کو اجر عطا فرمائے گا۔ اس سے اگلی آیت ہے قرآن کی سورہ نساء کی 163۔ اب یہ ذرا مسئلہ ہے عقیدے کا، امید ہے کہ آپ توجہ فرمائیں گے اور جو رات تھوڑی سی نیند آ رہی ہے ان کو وہ بھی ذرا میری طرح متوجہ ہوں۔ قرآن کی آیت کے اندر یہودیوں کو جواب دیا گیا۔ یہودیوں کا ایک اعتراض تھا، وہ اعتراض نبی علیہ السلام پر تھا کہ آپ پر قرآن اکٹھا نازل کیوں نہیں ہوا؟ 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا، کبھی بعد آیات، کبھی کوئی سورت، اور کبھی ایک آیت، کبھی 2 آیتیں، اس انداز سے پورا قرآن اکٹھا کیوں نہیں آیا جس طرح موسیٰ علیہ السلام پر واحد تورات ایک ہی مرتبہ دے دی گئی؟ تو آپ پر پورا قرآن اکٹھا کیوں نہیں اترا؟
اب کس کا جواب دیا؟ قرآن نے۔ اعتراض ہوا ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جواب قرآن دے رہا ہے۔ پہلا جواب قرآن نے یہ دیا، یہودیوں کو مخاطب کیا کہ پوری کتاب اکٹھی ملنا یہ تو صرف موسیٰ علیہ السلام کو ملی، باقی کسی نبی کو کتاب اور صحیفہ اکٹھا، وہ تھوڑا تھوڑا کر کے نجمن تھوڑا تھوڑا ٹھیر ٹھیر کر اترا۔ تو اگر تمہارا اعتراض یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب پوری ملی اکٹھی اور نبی علیہ السلام کو قرآن ٹھیر ٹھیر کر ملا، تو یہ اعتراض صرف ذات مصطفیٰ پر کیوں ہے، باقی نبیوں پر کیوں ہے؟ یہ قرآن نے ان سے سوال کیا کہ باقی نبیوں کو مانتے ہو، ان پر اعتراض تم نے یہ نہیں کیا، لیکن ذات مصطفیٰ پر تمہارا اعتراض ہے کہ ان پر قرآن اکٹھا کیوں نہیں اترا؟ اب اس کی حکمت کیا تھی کہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے اترا؟ اس کی وجوہات مفسرین نے لکھی۔ پہلی وجہ فرمایا اس لیے کہ قرآن لینے کے لیے یہ عظمت مصطفیٰ ہے، سرکار کو کہیں جانا نہیں پڑا، اپنا جانا اور ہے، ان کا بلانا اور ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم نہیں ملا کہ قرآن کی آیت اترنے لگی ہے اپنا مقام پر آ جائے، نہیں، سرکار بدر میں تو قرآن بدر میں، سرکار احد کی گھاٹیوں میں تو قرآن احد کی گھاٹیوں میں، سرکار مدینہ کے بازاروں میں تو قرآن وہاں اترا، اور سرکار کعبہ اللہ میں تو قرآن وہاں اترے، اور حضور بستر عائشہ پر ہو تو قرآن وہاں اترے۔ یہ بھی مقام مصطفیٰ ہے۔ فرمایا یہ تو اس حبیب کا مقام ہے کہ ان کو ہم نے بلایا نہیں کہ آ کر قرآن لے لے، وہ حبیب جہاں تھے وہاں ان پر قرآن نازل، وہاں قرآن کا نزول ہوا۔ اور فرمایا پھر یہودیوں کا یہ جو اعتراض ہے کہ قرآن اکٹھا کیوں نہیں اترا، فرمایا یہ بھی مقام مصطفیٰ ہے۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ بعد اوقات صحابہ کرام سوال کرتے تھے، وقتاً فوقتاً کوئی سوال پوچھتا، کسی نے آج پوچھا، کسی نے کل پوچھا، کسی نے ایک ماہ بعد پوچھا۔ جب کوئی صحابی سوال پوچھتا تو حضور خاموش ہو جاتے، قرآن کی آیت آ جاتی، قرآن کی آیت اترتی، جواب آ جاتا۔ فرمایا یا دوسری صورت، یہودی یا عیسائی اعتراض کرتے، اس اعتراض کا جواب سرکار نہیں دیتے تھے، خدا قرآن کی آیت میں نازل کر دیتے، قرآن کی آیتیں اترتی رہی۔ اور تیسری بات، آپ ذرا خوش ہو جائیے، اس امت پر رب کا کتنا بڑا احسان ہے۔ فرمایا تم نے یہودیوں کا ہاتھ دیکھا، ان پر ساری کتاب اکٹھی اتری تو وہ اللہ کے نافرمان بن گئے، سرکش ہو گئے۔ کیوں؟ جب سارے حکم اکٹھے آ گئے، سارے حکم اکٹھے آ گئے، ان سارے احکام پر اکٹھے عمل کرنا مشکل ہو گیا۔ جب مشکل ہو گیا تو وہ اللہ کے نافرمان بن گئے۔ فرمایا یہ تو میں نے اپنے حبیب کی امت پر کرم کیا ہے کہ احکام کو ٹھہر ٹھہر کر نازل کیا۔ پہلے حکم دیا ایمان لاؤ، پھر حکم دیا نماز بھی پڑھو، پھر حکم آیا روزہ بھی رکھو، پھر حکم آیا زکوٰۃ دو، پھر جہاد کا حکم بعد میں آیا، روزے کا حکم بعد میں آیا۔ ٹھہر ٹھہر کر احکام آتے رہے۔ اتنا کرم رب کائنات کا کہ شراب جو عربوں کی گھٹی میں تھی اور ان کا قومی مشروب تھا، ان کا کھانا شراب کے بغیر ہضم نہیں ہوتا تھا۔ شراب سات دسترخوان پر یوں سمجھے کہ سلاد کی طرح لازم کر کے رکھی ہوتی تھی، اس شراب کو حرام کیا۔ وہ رب جانتا تھا کہ اگر اکٹھا شراب کا حکم آیا، عادت بھی ہے، چھوڑنا مشکل ہو جائے گا لوگوں کے لیے، تو کیا کیا؟ 3 مرحلوں میں تدریجاً شراب کی حرمت کا حکم آتا گیا۔ پہلے نفرت دلائی شراب سے، کہا کہ یہ شیطانی عمل ہے، اس کا نفع کم ہے، نقصان زیادہ ہے۔ پھر کہا شیطانی عمل ہے، نجس ہے، پلید ہے، بچو۔ جب تیسرا حکم آ گیا تو پھر کیا ہوا؟ پھر گلیوں کی نالیوں میں شراب بہتی تھی، مٹکے صحابہ نے توڑ دیے، شراب گلیوں میں بہتی تھی، اور وہ برتن بھی توڑ دیے جن سے شراب کی بو آتی تھی۔ حکم آ گیا رب کا، شراب حرام ہو گئی۔ فرمایا اگر آپ اکٹھا ایک ہی مرتبہ کہہ دیتے کہ شراب حرام ہے تو مشکل ہو جاتا، یہ تو رب نے اپنے حبیب کی امت کے لیے آسانی پیدا کر دی۔ مصطفیٰ زندہ باد، مصطفیٰ زندہ باد، مصطفیٰ زندہ باد، مصطفیٰ زندہ باد۔ حضرات گرامی قدر، پھر ایک اور اعتراض تھا یہودیوں کا، وہ یہ کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام طور پر جا کر اللہ سے ہم کلام ہوئے، تو نبی علیہ السلام کس طرح ہم کلام کیوں نہیں ہوئے؟ قرآن نے اس کا جواب دیا۔ قرآن نے کہا یہ اعتراض صرف ذات مصطفیٰ پر تو نہیں، باقی نبیوں پر بھی ہوگا، کیونکہ اللہ سے ہم کلام ہونا یہ موسیٰ علیہ السلام کا اعزاز ہے
تو باقی نبیوں پر ایمان لاتے ہو، ان کے پاس یہ اعزاز نہیں ہے ہم کلامی کا، ان پر تم نے کوئی اعتراض نہیں کیا، تو میرے حبیب پر اعتراض کیوں ہے کہ ہم کلام نہیں ہوئے؟ لیکن اس میں وضاحت کر دوں، مفسرین نے لکھا کہ یہ جو قرآن نے کہا کہ ہم کلامی کے اعزاز موسیٰ علیہ السلام کو ہے، تو باقی نبیوں پر اعتراض نہیں کرتے، اس میں حضور کی ذات شامل نہیں ہے، ذات مصطفیٰ اس میں شامل نہیں، وضاحت کی مفسرین نے۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ ہم کلامی کا کون سا اعزاز ہے جو کسی نبی کو ملا ہو ذات مصطفیٰ کو نہ ملا ہو؟ کون سا کمال ہے جس سے کوئی نبی متصف ہوا اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں وہ وصف اور کمال نہ ہو؟ فرمایا ہم کلامی کا اعزاز حضور کی ذات کو ملا، وہ باقی نبیوں کی بات کی گئی، حضور کی ذات کو اس سے استثناء ہے۔ وہ کیسے؟ فرمایا کہ وہ ہم کلامی جو موسیٰ علیہ السلام کو ملی اس سے بڑھ کر امام الانبیاء ہم کلام ہوئے۔ کیسے؟ فرمایا وہ اپنا جانا اور ہے، ان کا بلانا اور ہے۔ وہ تو طور پر گئے اور طور پر جا کر ہم کلام ہوئے، اور یہ معراج کی رات بارگاہ ہے قدس میں پہنچے، سبحان اللہ، اور وہاں جا کر رب سے ہم کلام ہوئے۔ 70,000 فرشتوں کی بارات آ کر دولہ بنا کر سدرہ تک لے گئی، اور اس سے آگے وہ دنا فتد اللہ کی منزلوں کو طے کرتے ہوئے وہاں پہنچے۔ تو فرمایا ہم کلامی کا اعزاز صرف موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں، اللہ نے اپنے حبیب کو عطا کیا، اور ان سے بڑھ کر شان ہم کلامی امام الانبیاء کو عطا کیا۔ اپنا جانا اور ہے، ان کا بلانا اور ہے، ان کا بلانا اور جب انہوں نے بلایا تو کیسے بلایا؟ ادھر موسیٰ علیہ السلام گئے۔ اب یہ تقابل نہیں ہے، اس کو بعد ہمارے دوست کہتے ہیں کہ یہ جی نبیوں کے درمیان تقابل شروع ہو گیا۔ یہ تقابل نہیں، یہ ایک انداز ہوتا ہے کسی کی عظمت بیان کرنے کا، کسی کے اوصاف کو بیان کرنے کا۔ موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے، کلیم اللہ ہیں، طور پر گئے، رب کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ اپنا آپ دکھا۔ فرمایا کہ اے موسیٰ آپ نہیں دیکھ سکتے، آپ نہیں دیکھ سکتے، ایک تجلی دکھاتا ہوں، جلوہ نہیں تجلی، اس لیے کہ آپ کلیم اللہ ہیں، جلوہ حبیب اللہ کو دکھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی ایک تجلی کو دیکھا، تجلی کو دیکھنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کیا ہوا؟ بے ہوش ہو گئے۔ اور وہ جو کلام رب نے فرمایا وہ ڈائریکٹ نہیں تھا، اس میں واسطہ تھا، اور تجلی دکھائی وہ ڈائریکٹ نہیں تھی، اس میں واسطہ تھا۔ لیکن اللہ کی ایک تجلی کو دیکھنے کے بعد بھی موسیٰ علیہ السلام کی شان یہ تھی، چہرے پر اس قدر نور تھا کہ کوئی بندہ ٹکٹکی باندھ کر دیکھ نہیں سکتا تھا، نگاہ جما کر دیکھ نہیں سکتا تھا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام اس وقت اللہ کی تجلی کو دیکھ کر دور سے روانہ ہوئے تو نگاہ کی طاقت یہ تھی کہ اگر 30 میل دور غار کے اندر اندھیرے میں کالے رنگ کی چونٹی بیٹھی ہوتی تو موسیٰ کلیم اللہ اس کو دیکھ لیتے۔ سبحان اللہ۔ سوال یہ ہے اپنا جاننا اور ہے، ان کا بلانا اور ہے، تو وہ موسیٰ کلیم اللہ جو رب کی تجلی دیکھے ان کی نگاہ کی طاقت کا عالم یہ ہو، تو جنہوں نے معراج کی رات چھا کر رب کا پورا جلوہ دیکھا ان کی نگاہ کی طاقت کا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ توجہ ہے حضرات؟ اور پھر مفسرین نے لکھا، اب آپ کی ذرا توجہ رہے، یہ جس کو مرزا جیل بھی کہتے ہیں، جاہل اعظم، نام نے عادل انجینئر، اس نے یہ بات کہی کہ جی یہ تم کہتے ہو کہ اس نے یوسف دم عیسیٰ ید بیداداری آنچے خوبہ ہمادارن تو تنہا داری، اس کا کیا مطلب ہوا؟ تم کہتے ہو کہ ان کو کمال تھا، تو ہر کمال ذات مصطفیٰ میں پایا جاتا ہے، تو بتاؤ کہاں کیسے پایا جاتا ہے؟ سرکار نے مردے کب زندہ کیے جب عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کیے، یہ اس کا اعتراض تھا۔ مفسرین نے جواب دیا ہے پہلے سے، صدیاں پہلے پتا تھا ایسے جاہل بھی پیدا ہوں گے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ہر وہ معجزہ جو پہلے کسی نبی کو ملا وہ ذات رسول کو ملا ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرمایا وہ پہلے نبی سے بڑھ کر کمال کے
साथ ذات मुस्तफा को मिला। वो पहले से बढ़कर हुस्न के साथ ذات मुस्तफा को मिला। अब आगे 4 मिसालें दी हैं, आपका ज़ौक़ को तो अर्ज़ करता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने असा मारा पत्थर पर, तो क्या हुआ? सारे बोले जरा। पानी के चश्मे फूटे पत्थर से, असा मारा, पानी के चश्मे फूट पड़े। तो अब मुफस्सिरीन लिखते हैं कि पत्थर से पानी के चश्मे फूटना, असा मारकर, ये कमाल है। वरना पत्थर के अंदर सलाहियत तो है कि उसमें पानी होता है, उसमें पानी होता है। कमाल ये था कि मूसा अलैहिस्सलाम ने असा मारकर पानी जारी कर दिया। ये उनका मौजज़ा था, कमाल था। और कमाल मुस्तफा ये है कि सरकार ने अपनी उंगलियों से पानी के चश्मे जारी कर अब अगली बार हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम लोहे को हाथ में पकड़ते तो लोहा नरम हो जाता। सारे बोले जरा, लोहा नरम हो जाता, लोहा पिघल जाता, फिर उससे अपनी सिरा बना लेते। अब लोहे के अंदर की सलाहियत है, उसको भट्टी में डालें तो नरम हो जाता है। कमाल ये था कि हाथ में पकड़कर नरम कर दिया, बगैर भट्टी के, आग के। लेकिन लोहे के अंदर सलाहियत है कि वो नरम हो जाता है। दाऊद अलैहिस्सलाम का मौजज़ा ये था कि अपने हाथ में पकड़कर नरम कर देते थे। कमाल मुस्तफा ये है, ओहद के पहाड़ से सर लगाया तो ओहद का पहाड़ नरम होता गया। अपना सर मुबारक ओहद पहाड़ से लगाया तो वो पत्थर नरम होता गया। ये तो ज़ाहिरी मौजज़ा था। दूसरा मौजज़ा फरमाया वो पत्थर है, उसके अंदर कौन से जज्बात होते हैं, एहसासात होते हैं। लेकिन हुजूर फरमाते हैं ये जबल ओहद मुझसे मोहब्बत करता है, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। फरमाया कोई मोहब्बत से आ रही हो तो उसको कहते हैं बड़ा सन दिल है, पत्थर जैसा दिल है। सरकार वो है जिन्होंने पत्थर में भी मोहब्बत पैदा कर दी। वो निशान का आज भी मौजूद है जहाँ हुजूर का सर अक़दस लगा था। और फिर फरमाया कि ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों को जिंदा किया। 4 मुर्दे उनके सामने मौजूद थे, 4 मुर्दे उनके सामने मौजूद थे। उनको अल्लाह के हुक्म से जिंदा किया, रूह जारी कर दी। किन में? मैं उनमें जिनमें पहले रूह होती है, दोबारा रूह जारी कर दी। मुर्दे सामने मौजूद थे। कमाल मुस्तफा ये है, पत्थरों से भी कलमा पढ़वाया, दरख्तों से कलमा पढ़वाया। उस समय हनाना मोहब्बत रसूल में फूट फूट कर रोया, अपनी मोहब्बत के हाथ किया। भुने हुए गोश्त का टुकड़ा उठाया तो गोश्त का टुकड़ा दस्ते मुस्तफा में बोल पड़ा। फरमाया कमाल उनका भी था, इनका भी है, लेकिन जो कमाल ज़ात मुस्तफा को मिला है वो पहले नबियों से बढ़कर खुदा ने अपने हबीब को दिया। अब चौथी बात भी अर्ज कर दूं, मैं सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए तख्त लाया गया। मलका बिल्किस मलका सबा का तख्त लाया गया। कहां से? बहुत दूर की मुसाफत थी, बड़ा लंबा सफर था। जहां से वो तख्त लाया गया, हाजिर किया गया। बड़ा कमाल है, कमाल है, मौजज़ा है। लेकिन उस तख्त के अंदर सलाहियत है कि उसको उठाकर आप कहीं भी, सारे बोले, लेकिन कमाल ये था कि पलक झपकने से पहले वो तख्त वहां हाजिर हुआ। जिसमें सलाहियत है वो कहीं जा सकता है। लेकिन कमाल ये है, और कमाल सुलेमान अलैहिस्सलाम का नहीं, उनके उम्मती का। तो जब उम्मती का मकाम ये है तो खुद सुलेमान अलैहिस्सलाम का अपना मकाम क्या है? और अगर सुलेमान अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के नबी है उनका मकाम ये है तो फिर नबियों के इमाम का मकाम क्या है? उनके उम्मती वो तख्त लाए जिसमें सलाहियत है कि वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। लेकिन कमाल था कि पलक झपकने से पहले आ गया। सुलेमान अलैहिस्सलाम के कदमों से आकर जाहिर हुआ, जमीन का सीना चीरता हुआ आ गया। अब कमाल मुस्तफा भी सुनिए। मेराज से सरकार वापस तशरीफ लाए तो कुफार ने कहा आप कहते हैं कि मैं फलस्तीन गया हूँ, मस्जिद अक्सा गया हूँ, तो बताइए कि मस्जिद अक्सा के दरवाजे कितने हैं, खिड़कियां कितनी हैं, बनी कैसे हुई है, उसकी बनावट कैसी है, उसकी साख कैसी है। अब मुफस्सिरीन ने लिखा हुआ क्या, अल्लाह ने जिब्रील अमीन को हुक्म दिया, फरमाया मुझे ये तो गवारा है मस्जिद अक्सा को ढाक
مسجد اقصی کو دیکھ کر بتائیں اس کے دروازے کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں، بنی کیسے ہوئی ہے۔ مسجد اقصی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا مجھے گوارا ہے، لیکن قیامت تک میرے نبی کے علم پر کوئی انگلی اٹھائیں گے مجھے گوارا ہے۔ فرمایا جس کو جو کمال ملا۔ میں علامہ سعیدی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ جملے ان کا نام لے کر کوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ اصل میں کمال ہوتا ہی وہ ہے جس کی اصل میں نسبت مصطفیٰ ہو۔ جن کو سمجھ آئی ہے وہ بولے وہ فرماتے ہیں وہ کمال ہی کیا جس کی نسبت سرکار کی طرف نہ ہو، وہ نقص ہے، وہ عیب ہے۔ کمال اصل میں ہو گئی وہ جس کی نسبت ذات مصطفیٰ سے ہو، وہی کمال کہلائے گا۔ جس چیز کو حضور کی نسبت مل گئی وہ کمال کہلاتا۔ تو یہودیوں کا اعتراض تھا کہ ہم کلامی کا اعزاز نہیں ملا، اور قرآن نے کہا کہ بعثت رسول کا مقصد کیا ہے، وہ تو انسانوں کی ہدایت ہے۔ اس میں چاہے کتاب آہستہ آہستہ اترے یا پوری اترے، اس کا تعلق مقصد نبوت کے ساتھ تو نہیں ہے۔ فرمایا تمہارا یہ اعتراض فضول ہے، اس لیے کہ پہلے جو نبی آئے ان میں سے بھی کئی نبیاء پر، اور قرآن نے نام گنوائے، 11 نام گنوا کر کہا ان پر جو صاحب اترے وہ بھی پورے اترے تھے، اور یہ جو اترے وہ ٹھہر ٹھہر کر اترے، نجمن اترے اور آہستہ آہستہ اترے۔ اس لیے یہودیوں یہ تمہارا اعتراض ذات مصطفیٰ پر بنتا نہیں۔ اگلی آیت اور آخری آج کی اس گفتگو کا آخری حصہ اسی سورہ نساء کی آیت ہے کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے فضل کیا ہے۔ جن پر اللہ نے فضل کیا ہے وہ کون ہیں؟ فرمایا وہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں اور شہداء ہیں اور صالحین۔ 4 مراتب درجات کو بیان کیا، اور اس کا پس منظر کیا ہے؟ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، پریشان۔ نبی علیہ السلام نے جب ان کو دیکھا تو فرمایا کہ آپ بیمار ہیں؟ بیمار ہیں، کوئی پریشانی ہے؟ کہا حضور بیمار بھی نہیں ہے، بس ایک پریشانی ہے۔ پریشانی کیا ہے؟ فرمایا حضور دنیا کے اندر تو آپ کا چہرہ دیکھ کر جیتے ہیں، نماز میں بھی آپ کا چہرہ دیکھتے ہیں، اور نمازیں ہماری اس وقت تک ہوتی نہیں جب تک نماز میں آپ کا چہرہ نہ دیکھتے ہیں۔ اب حضور ایک پریشانی ہے کہ جنت میں جائیں گے تو وہاں جنت میں آپ کو یا کے درجے میں ہوں گے تو وہاں آپ کو کیسے دیکھیں گے؟ سبحان اللہ۔ اور اگر آپ کو دیکھیں گے نہیں تو وہاں وہ وقت گزرے گا کیسے؟ ہمارا بنے گا کیا کہ ہم تو دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ تو اس پر قرآن کی آیت اتری اور جس کے اندر یہ پیغام دیا گیا کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تو وہ ان لوگوں کے ساتھ جنت میں ہوگا، ان کا ساتھ نصیب ہوگا۔ اور ایک مقام پر جب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑا طویل سوال کیا، وہ طویل سوال یہ تھا کہ سرکار یہ فرمائیے کہ محبت ہو کسی سے اس جیسا عمل بندہ نہ کر سکے، عمل نہ کر سکے، لیکن کیا اس محبت کے دعوی میں مکمل کہلائے گا اور اس تک پہنچ سکتا ہے؟ محبت کرتا ہو تو جنت میں ساتھ ہوگا۔ اب توجہ ہے، اس سارے لمبے سوال کا ایک جواب سرکار نے دیا۔ فرمایا قاعدہ و اصول ہے المرء مع من احب، جو جس سے محبت کرتا ہے وہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ اصول دے دیا، فرمایا جس سے محبت ہے قیامت کے دن تم اس کے ساتھ ہوگے۔ اب جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ تو ان کے ساتھ ہوگا، اور جس نے نافرمانی کی، جس نے تعلیمات رسول کو پس پش ڈال دیا اور سرکار کے پیغام کو بھول گیا۔ اب آپ ذرا توجہ کریں، پاکستان کی تاریخ میں 14 فروری کی تاریخ پہلے بھی آتی تھی، لیکن یہ تھوڑا عرصہ گزرا، خدا غارت کرے لبرل زدہ کو اور ان مغرب کے داروں اور پونڈوں پر پلنے والی NGOs کی ان آنٹیوں کو جو آزادی کی بات، عورت کی آزادی کس طرح مغرب نے دی ہے، اس آزادی کی بات کرتے کرتے اس 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے کا نام دیا، جس کو میں کہتا ہوں یہ یوم بے غیرتی ہے، عالمی یوم بے غیرتی، عالمی یوم بے حیائی ہے۔ مغرب اپنی پوری کوشش کر رہا ہے، پوری، کہ اسلام نے عورت کے سر پر بحیثیت بیٹی، بہن، ماں، بیوی جو تقدس کی چادر رکھی ہے، اس تقدس کی چار دیواری سے عورت کو نکال کر نائٹ کلب کی زینت بنایا جائے، آئس کریم پارلر میں بوائے فرینڈ کے ساتھ بٹھایا جائے، ہوٹلوں کی زینت بنایا جائے، پارکوں میں گھمایا جائے، لیکن ایک
مسلمان کی بیٹی اسلام کی بیٹی کو یہ یاد رکھنا چاہیے، یہ مغرب کی کتیا بھونکتی رہے، اسلام کی بیٹی یہ بات یاد رکھے اس کی کامیابی اس میں ہے کہ اس کی زندگی سیدہ کائنات دوسرے پر گزرے، حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کے اسوہ پر گزرے، ازواج مطہرات اہل بیت اطہار کے اسوہ پر گزرے، اس میں کامیابی ہے۔ اس لیے یہ مغرب زدہ بھونکتے رہے، ویلنٹائن ڈے یوم بے حیائی کا رواج دیا۔ اور میں یہ بات عرض کروں کہ وہ پھول بیچنے والے دکاندار جو خاص طور پر اس میں گجرے پھولوں کے رکھ کر بیچتے ہیں، وہ گناہ شریک کے ساتھ، وہ ساتھ شریک ہے۔ میڈیا جو اس سے خصوصی شو چلاتا ہے وہ ساتھ شریک ہے، ہوٹل کے نائٹ کلب کے وہ مالکان اس گناہ میں ساتھ شریک ہیں، اور ان کو خدا کو جواب دینا پڑے گا کہ اس بغیرتی اور بے حیائی کو پھیلایا، جس کا نتیجہ یہ ہے۔ حضرات معذرت سے عرض کروں، یہ لاہور کا علاقہ ہے نواب ٹاؤن، آپ نے دیکھا چند دن پہلے وہاں ایک نوجوان لڑکی کی لاش ہاتھوں پر اٹھا کر لایا اور اسپتال میں چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ سی سی ٹی وی کیمروں سے وہ ویڈیو بنی، بندہ پکڑا، انویسٹیگیشن ہوئی، بات کھلی۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ اس سوچ کا نتیجہ ہے جو آج مغرب اسلام کو دینا چاہتا ہے، مسلط کرنا چاہتا ہے۔ مغرب چاہتا ہے کہ اسلام کا وہ تخیل عرب سے نکال دو اور اسلام کے نام پر مغرب کی تہذیب کو مسلط کر دو۔ اس کا نتیجہ تھا، وہ نتیجہ یہ تھا کہ وہ لڑکا جو لاش لے کر آیا تھا، اس لڑکے نے اس لڑکی کے ساتھ ریپ کیا، بدکاری کی، اور جب وہ امید سے ہو گئی تو پھر اس لڑکی کو کہا، لڑکی راضی تھی زنا پر، اور یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، ہاسٹل میں رہتے ہیں، باپ بیچارہ دن رات کر کے کماتا ہے کہ بیٹی تعلیم حاصل کر رہی ہے، بیٹا تعلیم پڑھ رہا ہے، لیکن وہاں اس بیٹی کو کہا کہ اب علاج کروانا ہے تو پیسے منگواؤ۔ اس نے فیس کے نام پر لاکھوں روپے اپنے باپ سے منگوا کر وہ ایک اناڑی لیڈی ڈاکٹر کے پاس چلے گئے۔ علاج کے دوران لڑکی مر گئی، وہ لڑکا لاش اٹھا کر اس کو اسپتال میں چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا یہ اس سوچ کا نتیجہ نہیں جو لبرل سطح نے پاکستان کو دی ہے؟ کیا یہ اس فکر کا نتیجہ نہیں ہے جو یوم خواتین پر اسلام آباد میں پلے کارڈ لے کر نکلنے والی وہ آنٹیاں بتانا چاہتی ہیں؟ لیکن ہم بھی ان کو بتانا چاہتے ہیں، تم اپنا پورا زور لگا لو مغرب کے نظریات پھیلانے کے لیے۔ اسلام کی بیٹیاں تمہیں بتائیں گی، ان کا جینا بھی اسوہ فاطمہ پر ہوگا، مرنا بھی اسوہ فاطمہ پر ہوگا۔ اگر کہ خاتون جنت سیدہ کائنات جس وقت نکاح ہوا، حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جس وقت رخصتی کا وقت آیا تو حضرت فاطمہ کانپ رہی تھی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری بیٹی شرم و حیا کی وجہ سے کانپ رہی ہے۔ تو پھر سرکار نے سینے پر ہاتھ لگا کر فرمایا، فاطمہ سکون اختیار کر، ان کی شرم و حیا کا عالم یہ ہو، اور آج اپنے آپ کو اسلام کی بیٹی کہنے والی باپ کے منہ پر بھی کالک مل دی، خاندان کو رسوا کر دیا، جان بھی گئی ہاتھوں سے۔ تو مغرب یہ چاہتا ہے ہم سے خدا را اپنی بیٹیوں کی تربیت بچپن سے ان کو سیدہ پاک کا اسوہ پڑھائیں، حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کی تعلیمات سکھائیں، ازواج مطہرات اہل بیت اطہار کی مقدس خواتین اور صحابیات کا اسوہ ان کے سامنے رکھیں اور ان کو بتائیں کہ اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا۔ آج مغرب کہتا ہے کہ اسلام نے عورت کو حق نہیں دیا، تمہاری اس بھونڈی سوچ پر لعنت ہے۔ تم کہتے ہو عورت کو اسلام نے آزادی نہیں دی، اسلام نے تو عورت کو زندہ رہنے کا حق دیا۔ ورنہ زمانہ جاہلیت میں کیا ہوتا تھا؟ زندہ بیٹیوں کو دفنایا جاتا تھا۔ حضرات گرامی قدر، اس لیے بالخصوص میرے جو نوجوان دوست یہاں بیٹھے ہیں وہ وعدہ کریں اس یوم بے حیائی میں وہ شریک نہیں ہوگی، سارے اس یوم بے حیائی میں ہم شریک نہیں ہوں گے۔ اور اگر کوئی ہمارا دوست جاننے والا تو ہم زبان کے ذریعے اس کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ یہ بے حیائی بے غیرتی نہیں، ہم یوم عشق رسول منائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کا دن منائیں گے۔ ہم ہیں محمد بن قاسم کے پروانے، سلطان صلاح الدین ایوبی کے وارث، محمود غزنوی کی تعلیمات کے امین ہیں ہم کسی ایسی بھونڈی رسم میں آنے والے۔ اور سندھ کو باب الاسلام بنایا اس 17 سال کے نوجوان نے، اور جس وقت رات کا وقت آیا تو ہندو راجاؤں نے
ایک عورت کو شراب دے کر بھیجا. 17 سال کا نوجوان ہے, جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہا ہے. تم جاؤ اس کے ایمان کو برباد کر دو, جاؤ اس کے ایمان کو برباد کرو. عورت شراب لے کر آ گئی, ساری رات سج دھج کر 17 سال کے محمد بن قاسم کے سامنے بیٹھی رہی. تو ہوا کیا؟ محمد بن قاسم نے نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا. کیسے دیکھتے؟ نہیں دیکھا. صبح ہو گئی, عورت جانے لگی تو اس نے محمد بن قاسم سے کہا, مجھے صرف اتنی بات بتا دو, تمہاری پاکیزگی اور طہارت پر اور تمہارے اس کردار پر شک نہیں, بس اتنا بتا دو, تمہارے سینے میں دل بھی ہے یا نہیں؟ دل بھی ہے یا نہیں؟ تو محمد بن قاسم نے کہا, بی بی دل تو ہے, لیکن تو جانتی نہیں ہم مسلمان ہیں, ہم جس دن پیدا ہوتے ہیں اپنے دلوں کو بازار مصطفیٰ میں بیچ دیتے ہیں. دلوں کو بازار مصطفیٰ میں بیچ دے, پھر وہ دائیں بائیں کیا دیکھے؟ پھر اس کی نظر جب اٹھے گی وہ محبت رسول کے جلوے تلاش کرے. بات لمبی نہ ہو جائے, جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں درجات کو بیان کیا گیا ہے. جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اس پر فضل فرمائے گا اور ان پاکوں کا ساتھ عطا کرے گا. کون؟ سب سے پہلے انبیاء کا ذکر, پھر صدیقین کا ذکر کیا, پھر شہداء کا, پھر صالحین کا, ورنہ ان کا ساتھ ملے گا اور سرکار کا ساتھ. حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے, کون ہے یہ ختم نبوت کے پہلے شہید حضرت حبیب بن زید انصاری کی والدہ ہے. احد میں شریک ہوئی تھی اور اس طرح لڑی کہ سرکار نے فرمایا کہ میں نے احد کے دن دائیں دیکھا بائیں دیکھا, میں جدھر دیکھتا تھا مجھے ام عمارہ لڑتی ہوئی نظر آئی, مردوں کی طرح, شیروں کی طرح. اور پھر احد کے دن سرکار نے حضرت ام عمارہ سے فرمایا, آپ مانگے کیا مانگتی ہیں؟ انہوں نے کہا, سرکار میں صرف جنت میں آپ کا ساتھ مانگتی ہوں, صرف جنت میں آپ کا ساتھ مانگتی ہوں. تو نبی علیہ السلام کے دست کرم اٹھے, فرمایا اللہم رفقائی فی الجنہ, ان کو جنت میں میرا رفیق بنا دے, جنت میں میرا ساتھ عطا کر. حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے, اس کے بعد میں بالکل بے پرواہ ہو گئی, بے فکر ہو گئی. اب مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے, غموں کی آندھیاں چلے, جب مصطفیٰ کریم کی معیت مل گئی تو پرواہ نہیں ہے. اب کوئی درد نہیں رہے گا, غم نہیں رہے گا, جب سرکار کا ساتھ نصیب ہو گیا. آخری بات, اپنے بزرگوں کی موجودگی میں عقیدے کی آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, صدیق کہتے کس کو ہیں؟ انبیاء کے بعد ذکر آیا صدیقین کا, صدیق کس کو کہتے ہیں؟ امام غزالی کہتے ہیں صدیق کا معنی 6 لفظوں کے لیے استعمال ہوتا ہے, جو قول میں بھی صداقت ہو, جس کے قول میں بھی صداقت ہو, ارادوں میں صداقت ہو, جس کے عزم میں صداقت ہو, عزم کو پورا کرنے میں صداقت ہو, اور اسلام کے مقامات کی تحقیق میں صداقت ہو, اس کو صدیق کہتے ہیں. فرمایا پوری جماعت صحابہ صدیق ہے, لیکن پوری جماعت صحابہ میں صدیق اکبر ایک ہی ہے. فرمایا کہ جو نبیوں کے بعد صدیقین کا مقام بیان کیا گیا ہے, اگرچہ اس سے پوری جماعت صحابہ مراد ہے, سرکار کے سارے صحابہ مراد ہیں, لیکن اس سے پہلا نام جو زبان پر آئے گا وہ صدیق اکبر ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے مقام نبوت کے بعد کائنات میں اگر کوئی افضل ترین ہستی ہے تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. میں اپنے بزرگوں کا دامن تھام کر آپ سے عرض کروں, اللہ نے ہمیں جو عقیدہ دیا ہے عقیدہ اہل سنت و جماعت, توجہ ہے آپ کی, اس پر ڈنڈی کسی کو مارنے نہیں دیں گے. یہ نئی تحقیقیں ہمیں نہ سنو کہ روحانی ترتیب اور ہے اور خلافت کی ترتیب اور ہے. یہ ترتیب تمہیں پتا ہے, حضرت غوث اعظم کو نہیں پتا تھی, مجدد الفسانی کو نہیں پتا تھی, اور امام اعظم ابو حنیفہ نہیں جانتے تھے. کیا اس ترتیب کو داتا نیدویری کو علم نہیں تھا؟ انہوں نے کشف الماجود میں نہ لکھا, امام ربانی نے مکتوبات میں نہ لکھا, شیخ محقق نے مدارج النبوہ میں اور دوسری تصنیفات کے اندر نہ لکھا کہ خلافت کی ترتیب اور ہے, روحانی ترتیب اور ہے. خلافت کی ترتیب سے پہلا نمبر
کسی اور کا ہے، روحانی ترتیب سے نمبر کسی اور کا ہے. ہم صرف اتنی بات جانتے ہیں، خلافت کے اعتبار سے ترتیب ہو یا روحانیت کے اعتبار سے ترتیب ہو یا اس کے علاوہ اور کوئی ترتیب ہو، ترتیب کوئی بھی ہو، پہلا نمبر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر نگر نگر گلی گلی علی 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 نگر نگر گلی گلی. بات توجہ ہے آپ کی؟ اس لیے ترتیب ایک ہے اور اس ترتیب کے اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقام نبوت کے بعد سارے نبیوں کے بعد افضل ترین ہستی. ہم گویوں اور میراثیوں سے سن کر اپنے عقیدے بنائیں گے. ایک گویے نے قوالی گا دی، اس کو تو پتہ نہیں تھا، تو اب میراثی عقیدے میراثیوں سے لے کر بناتے ہیں. ہم اہل سنت و جماعت ہیں. ہمارا عقیدہ وہی ہے جو 14 صدیوں سے قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، اور وہ یہ ہے کہ مقام نبوت کے بعد افضل ترین صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو پھر کہے نا دمادم مست قلندر ابو بکر کا پہلا نمبر، دمادم مست قلندر ابو بکر کا پہلا نمبر. سارے نہیں بولے، سارے. میرا گلا خراب تھا، یہ ڈاکٹر صاحب گولی نہ کھلاتے راستے میں مجھے، تو میں بول نہ سکتا. اس لیے مل کر وہ آخر تک جو حضرات دوست بیٹھے ہیں مل کر ذرا بلند آواز سے جواب دیں. دمادم مست قلندر ابو بکر کا پہلا نمبر، دمادم مست قلندر ابو بکر کا پہلا نمبر. نبی کا ہم سفر ابو بکر ابو بکر، میرے نبی کا ہم سفر ابو بکر ابو بکر. آیا جس نے اپنا گھر ابو بکر ابو بکر، چرچے جس کے عرش پر ابو بکر ابو بکر، میرے نبی کا ہم سفر ابو بکر ابو بکر. دمادم مست قلندر ابو بکر ابو بکر. بس آخری بات سن لے. میں نے کہا کہ چرچے جس کے جبریل امین سرکار کی بارگاہ میں آئے. حضرت صدیق اکبر سامنے سے گزرے. حضرت جبریل امین نے حضور کی خدمت میں عرض کیا، حضور یہ ابو بکر ہے نا؟ سبحان اللہ. فرمایا جبریل آپ جانتے ہیں ان کو؟ فرمایا حضور یہ زمین پر اتنے مشہور نہیں جتنے آسمانوں میں. آسمانوں میں بھی ان کا لقب صدیق ہے. اس لیے بس 100 باتوں کی ایک بات اس کائنات انسانیت میں ایک ہے عام بندہ، اس بندے سے اوپر بندہ مومن. بندہ مومن سے آگے مقام ہے نیک مومن کا، نیک مومن سے آگے مقام ہے متقی کا، متقی سے آگے مقام ہے مجتہد کا، مجتہد سے آگے مقام ہے شہید کا، شہید سے آگے مقام ہے اوتاد کا، اوتاد سے آگے مقام ہے ابدال کا، ابدال سے آگے مقام ہے اغواس کا، اغواس سے آگے مقام ہے غوث اعظم کا، غوث اعظم سے آگے مقام ہے تابی کا، تابی سے آگے مقام ہے صحابی رسول کا. پھر صحابہ صحابیت کے اعتبار سے سارے برابر آسمان ہدایت کے ستارے ہیں، لیکن درجے کے اعتبار سے پہلے بہتر رضوان والے، ان سے اوپر احد والے، ان سے اوپر بدر والے، ان سے اوپر عشرہ مبشرہ، ان سے اوپر میرے نبی کے چاروں یار، اور چاروں یار میں جو پوری جماعت صحابہ کا امام ہے. چاند عقل کے اندر نہ مانے تو جائے جہنم میں. قرآن اور حدیث کا فیصلہ یہ ہے، پوری جماعت صحابہ کا امام مقام نبوت کے بعد افضل ترین ہستی وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر سے دعا ہے. ان باتوں کو سمجھنے کی، پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.